بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس ویڈیو میں ہم جو ہے سبق نمبر 5 کے قواعد کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ کا ٹاپک ہے ذو معنی الفاظ۔ تو ذو معنی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا املا اور تلفظ ایک جیسا ہو لیکن ان کے معنی ایک سے زیادہ ہوں۔ یہ آپ کی بیسک جو ہے یہاں تک آ گئی تعریف۔ جیسے کہ املا کہتے ہیں کہ اس کا لکھنا، ٹھیک ہے، جیسے میں 2 لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ املا میں لکھنے میں بھی ایک جیسا اور تلفظ پڑھنے میں بھی ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے، تو اور ان کے لیکن معنی جو ہیں ایک سے زیادہ ہوں۔ 1 2 ہوتا ہے دینا کسی کو، اور 1 2 گنتی والا 2، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اس کے 2 معنی ہیں لیکن لکھنے میں، پڑھنے میں، اعراب میں سیم ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ان میں سے ایک جو ہے جبکہ مذکر ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ قلم جو ہے لکھنے کے لیے استعمال ہونے والا آلہ، یعنی آپ کا جو پین ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ، اور پودے کی قلم جس سے آپ ایک نیا پودا اگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پودے کی قلم۔ اسی طریقے سے کان ہوتا ہے ایک تو آپ کے جسم کا اعضاء ہے نا، ہاتھ، ناک، کان، وہ والے کان، ٹھیک ہے، اور دوسری کان ہوتی ہے کسی قیمتی ذخیرے، کسی قیمتی چیز کی نا کوئی بہت زیادہ ذخیرہ ہو نا، اسے کان کہتے ہیں، جیسے نمک کی کان، ٹھیک ہے۔ اب آگے آپ کو سوال نمبر 8 میں یہی دیا گیا، کچھ جملے دیے ہیں اور آپ نے جو ہیں ان کے اندر جو انڈر لائن ورڈز ہیں ان کے 2 معنی ہوں گے، تو وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس الف جملہ ہے، میرے کان میں درد ہے۔ تو میرے کان میں درد ہے، اب کان کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک جو ہے جیسے میں نے بتایا نمک کی کان، سونے کی کان، ایک وہ والا ہو سکتا ہے، اور دوسرا جسم کا اعضاء، ٹھیک ہے۔ پھر پاکستان میچ ہار گیا، تو پاکستان جو ہے میچ ہار گیا، ایک ہار ہوتا ہے کہ آپ کو شکست ہو جانا، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہار جو آپ گلے میں پہنتے ہیں ایز اے جیولری کے طور پہ۔ اس کے بعد ہے کپڑے کا عرض 1 فٹ ہے۔ عرض ہوتا ہے چوڑائی، ٹھیک ہے، تو کپڑے کی سینس میں تو چوڑائی ہی آئے گا۔ دوسرا عرض ہوتا ہے درخواست کرنا، میری یہ عرض ہے، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، تو اس طریقے سے یہ ہوتی ہے درخواست کے طور پہ۔ میں نے قلم سے لکھا، ٹھیک ہے، تو قلم کا آپ کو اگزامپل میں بھی دیا گیا تھا، ایک پودے کی قلم ہوتی ہے اور ایک قلم پین لکھنا والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لکھنے کا آلہ۔ مغرب نے اسلامی ملکوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ یہاں پہ مغرب کے 2 معنی ہیں، ایک تو مغرب کا وقت ہے جب سورج جو ہے وہ ڈھل رہا ہوتا ہے، سورج جو ہے وہ آہستہ آہستہ جا رہا ہوتا ہے، اور ایک مغرب ہو سکتا ہے مغرب کے ممالک، ٹھیک ہے، یورپ وغیرہ۔ سارا پانی ایک لگن میں انڈیل دو، تو یہ جو لگن ہے نا، یہاں پہ ورڈ انڈر لائن نہیں کیے بٹ بولڈ ہیں، اور یہی ورڈز ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ تو سارا پانی ایک لگن میں انڈیل دو، لگن کہتے ہیں ایک تو کوئی بھی جو ہے برتن جس کے اندر آپ پانی ڈالیں، اور دوسرا پانی دودھ وغیرہ ڈال سکتے ہیں، اور دوسرا لگن شوق، دلچسپی، ٹھیک ہے، وہ لگن سے پڑھ رہا ہے تو یہ وہ والا لگن ہوگا۔ تھر ایک بے آب و گیاہ علاقہ ہے، ٹھیک ہے، تو تھر ایک جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ صحرا کا نام ہے۔ آب کہتے ہیں پانی کو بھی، ٹھیک ہے، اور دوسرا آپ کہتے ہیں وہ بڑی آب و تاب سے چمک دمک رہا تھا، تو آپ چمک کے معنی میں بھی اس کو لے سکتے ہیں، دوسرا آب، ٹھیک ہے۔ احمد نے ایک مالٹا خریدا، اب مالٹا یہاں پہ ایک جو ہے پھل کا نام ہے مالٹا، ٹھیک ہے، جسے آپ اورنج کہتے ہیں۔ دوسرا آپ مالٹا ایک رنگ بھی ہوتا ہے، اور ایک مالٹا جو ہے یہ ایک کنٹری کا نام بھی ہے مالٹا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سونا ایک قیمتی دھات ہے، تو سونا یہاں پہ جو ہے ذو معنی الفاظ ہے، اور سونا کے 2 معنی ہیں، ایک تو آپ کا جو ہے قیمتی دھات یعنی کہ سونا گولڈ کے معنوں میں آ جائے گا، اور دوسرا جو ہے جو آپ سلیپ کے معنی میں آئے گا، جو آپ سوتے ہیں رات کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو بچوں امید ہے ذو معنی الفاظ سمجھ آگے ہوں گے، بہت ایزی ہیں ذو معنی الفاظ، اکثر آپ کو معلوم ہوتے ہیں ان کے میننگز، اور پیپر میں آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن کے طور پہ MCQ میں آ سکتا ہے، اور کویشچن میں بھی آ سکتا ہے 3 نمبر کے شارٹ کویشچن میں۔